دنیا میں روئے زمین پر میری وہ عبادت جو میں کر رہا ہوں اس وقت اس عبادت میں کوئی میرے ساتھ شریک نہ ہو، یعنی اکیلا وہ عبادت میں ہی کر رہا ہوں، میرے سوا وہ عبادت کوئی نہ کرے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ اس نے اس کی بیوی کے لیے طلاق کے جملے کہہ دیے۔ اب ایک بات ہے، اگر وہ درود پڑھتا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ پوری زمین پہ کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ اب وہ اذان پڑھ رہا ہے، کیا ضروری ہے کہ کوئی اس وقت روئے زمین پہ کوئی اذان نہ پڑھ رہا ہو؟ آپ جانتے ہیں اذان 24 گھنٹے میں ایک سیکنڈ بھی موقوف نہیں ہوتی۔ کسی ملک میں صبح ہو رہی ہے، کسی ملک میں دوپہر ہو رہی ہے، کسی ملک میں شام ہو رہی ہے، اللہ کا نغمہ، یہ لاہوتی نغمہ گونج رہا ہے، اس کی توحید کا نغمہ گونج رہا ہے۔ اندازہ فرمائیں تو اگر نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی ضروری ہے کہ روئے زمین پہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو؟ چلے اگر قسم سے بچنے کے لیے مکروہ وقت ہی میں پڑھ لے تو یہاں مکروہ وقت ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہوگا، کہیں اور تو مکروہ وقت نہیں ہے۔ بہرحال بہت مسئلہ ہوا، لوگ پریشان ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی مفتیوں سے پوچھے، مفتیان کرام کے پاس رجوع کیا گیا، سب نے کہا مسئلہ زیر غور ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب سارے لوگ سرنڈر ہو گئے تو اس وقت لوگوں نے کہا یہ مسئلہ کوئی حل کر سکتا ہے، تو وہ بغداد کے تاجدار، گیلان کا بادشاہ، جسے دنیا سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، غوث العالمین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، اس مسئلے کو غوث پاک حل فرمائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جب لوگ وہاں پہنچے تو غوث پاک نے مسکراتے فرمایا اس میں مشکل کیا ہے، آسان سی بات ہے، اس کو کہہ دو کہ وہ مکہ المکرمہ چلا جائے اور مطاف حرم کو خالی کر دے، اکیلے کعبے کا طواف کرے، روئے زمین پہ جب وہ طواف کر رہا ہوگا اس وقت کوئی طواف نہیں کرے گا تو اس کی بیوی جو ہے وہ طلاق سے بچ جائے گی۔ دیکھ لیں، یہ علم کا فیضان ہے۔ حضور غوث پاک کے بعد سرکار غریب نواز کو دیں، ہندوستان کا سب سے بڑا ولی، ان سے بڑا ولی ہندوستان میں ہم کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ولایت کی اصطلاح میں سب سے بڑا ولی حضور غریب نواز ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے اس کا سب سے بڑا تاج اور صحرا کسی کے سر بنتا ہے، وہ سلطان الاولیاء سرکار غریب نواز کی ذات۔ یہاں غریب نواز کے برابر کوئی ولی نہیں ہے، سب ان کے زیر پا ہیں، اس لیے کہ غوث پاک نے ولایت ہندوستان جس کو عطا کی ہے اسے سلطان الہند سرکار غریب نواز کہا جاتا ہے۔ لیکن غریب نواز کو اب ہندوستان آنے سے پہلے غریب نواز کہاں تھے معلوم ہے؟ ہندوستان آنے سے پہلے سرکار غریب نواز تھے مدینہ منورہ میں۔ کیا کرتے تھے مدینہ شریف؟ ہمارے یہاں تو ولایت کا معیار یہ ہو گیا ہے کہ قبرستان میں بیٹھ کر